اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ ہے کلام اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے الفاظ جو اپنے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مالک یوم الدین کے اپوائنٹ کیے ہوئے نبی ہیں۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عام الفاظ پر میری اسٹڈی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، کھڑا ہو، پھر سنا دے، اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ میں نے ابھی ان آیت شریفہ کا عام ترجمہ پڑھا۔ اب ہم نے سوچنا چاہیے اور اپنے ضمیر کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہماری روح کے اندر کسی بھی طرح کی کپ کپی یا حرارت پیدا ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ عام ترجمے ہی ہمارے ذہن میں موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو ہی نہیں کیا۔ ہم لوگ صرف ہمیشہ لوگوں کے سامنے بولتے ہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے دین کو بھی چیک کیا تھا۔ آئیے آیات کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یا ایہا المدثر، پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد نئی شروعات ہوتی ہے۔ انہی درختوں کی دبلی پتلی خوبصورت بنا پتوں کی شاخوں پر نئی کوپل، نئی فصل، نئی بہار زندگی کا آغاز، سرسبز ہریالی کی شروعات، اسے دثر کہتے ہیں۔ اس طرح انسان کی زندگی میں ڈیولپمنٹ کی بہار لانے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ مدثر کو عرب لوگ دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا کرتے تھے کہ پرندے اپنے پرانے گھونسلے سے کمزور اور خراب ہو چکے تنکوں کو اپنے گھونسلوں سے جھاڑ دیتے، نئے تازہ اور مضبوط تنکے لا کر اپنے گھونسلے یعنی اپنے گھر کو سنوارتے ہیں۔ اس طرح اپنے گھر کو نئی اور مضبوط طرح سے سنوارنے والے کو عرب میں مدثر کہتے ہیں۔ میری اسٹڈی کے مطابق یا ایہا المدثر کے معنی ہوتے ہیں کہ اے کائنات کے انسانوں کی پتجھڑ جیسی زندگی میں بہار نو لانے والے، یعنی نئی زندگی کی بہار لانے والے، آدمیت کو قرآن کریم سے انسانیت بتانے والے، اے انسانیت کے نشیمن کو سنوارنے والے، یعنی انسانیت کو ڈیولپ کرنے والے۔ ہم اپنے ہی آپ کو اہل قرآن کہنے والے، ہم لوگ ہمارے مذہبی لیڈر کے قدموں سے ہٹ نہیں سکتے، قرآن کریم کے مفہوم کے لیے بھی ادھر سے ادھر ہٹ نہیں سکتے، لیکن یہ حال سب اہل کتاب کا نہیں ہے، اور ان اہل کتاب کا تو بالکل بھی نہیں جو قرآن کریم کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ لوگ ہم لوگوں کے مقابل جلد ہی صحیح پوائنٹ، صحیح مفہوم پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے فہم سے نوازا ہے، یہ لوگ کسی آیت کی اسٹڈی پر بات کریں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہو پہلے بھی کسی نے کہا ہے، یا آپ کے کس بڑے مذہبی رہنما نے کہا، یا ان مشہور عالموں نے اپنی زندگی کے 15 سال عرب میں لگائے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ کیا انہیں لسان العرب یا محاورے پتہ نہیں تھے؟ ایسے سوال بالکل نہیں پوچھتے۔ تو وہ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو اسٹڈی پیش کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ بس یہی وہ مقام ہے جو انسان کو قرآن کریم کے مفہوم تک پہنچا دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
یا ایھا المدثر کو ہم نے کیا سمجھا اور اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم کی اسٹڈی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا قرآن کریم تھی۔ قرآن کریم کی عظیم دعوت، لا الہ الا اللہ، ایک معبود، ایک دین کی عظیم دعوت پر جن اہل کتاب کی نگاہ تھی، ان لوگوں نے اپنی اسٹڈی سے یا ایھا المدثر کو کیا سمجھا؟ ان کتابوں کو میں نے تقریباً 30 سے 32 سال پہلے پڑھا تھا اور ان کے الفاظ کو ہماری سمجھ کی زبان میں ایڈٹ کر کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن بائی ڈینیسن۔ یا ایھا المدثر، اس آیت شریفہ کے عرب لوگ جو معنی سمجھتے تھے انہیں ذہن میں رکھ کر آنریبل ڈینیسن سر کے الفاظ سنیے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ محل جس کی تعمیر میں یا جسے سنوارنے میں 4000 سال لگے، اب گرنے یعنی ڈھہ جانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور انسانیت پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی ہے جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کے خون کا پیاسا تھا۔ لا اینڈ آرڈر کو کوئی جانتا سمجھتا نہیں تھا۔ پرانے قبائلی مذہب اور مسلک اپنی اپنی قوت اور احترام کھو چکے تھے اور انسانیت کی ہلاکت، بربادی اور فساد کی وجہ بن رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تہذیب کا وہ بلند درخت جس کی ہری بھری شاخیں ساری انسانیت کے لیے ہر طرح کی سروس دے رہی تھی، اب تہذیب کے اس بلند درخت کا تنا سوکھنے لگا تھا، اندر سے کھوکھلا ہونے لگا تھا۔ منمانے مذہب کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ ٹکڑے صرف رسومات کے بندھن پر ٹکے ہوئے تھے، لیکن ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب گرے گا اور ساری انسانیت کو شرمسار کرے گا۔ اس کے بعد آنریبل ڈینیسن سر پوچھتے ہیں کہ کیا ان حالات میں ایسا سسٹم بنایا جا سکتا تھا جو انسانیت کو سنگل پوائنٹ، سنگل ٹارگٹ پر جمع کر کے اس بلند درخت کو مٹنے سے بچا لیتا؟ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ یہ سسٹم عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب اس کی تمام انسانیت کو سخت ضرورت تھی۔ یہ تھے آنریبل ڈینیسن سر کے الفاظ۔ ان الفاظ کے بیک گراؤنڈ میں یا ایھا المدثر کے معنی سمجھتا ہوں کہ اے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے انسانیت کو سنوار کر انسانیوں کے سسٹم کو وجود میں لانے کا پروگرام ہے۔ اس طرح حق کے سسٹم کو یعنی دین کو ہر ڈھونگ اور بوگز رسموں پر غالب کرنے کا عظیم پروگرام ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ بائی تھامس کارلائل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب برادری کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آئی۔ عرب برادری قرآن کریم کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوئی۔ یہ برادری گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی۔ ان کی طرف اللہ رب العزت کا ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیغام لایا، جس پر یہ قوم ایمان لے آئی۔ دیکھو، یہ وہی چرواہے ہیں جو دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے۔ یہ قوم ایک عظیم ملت میں تبدیل ہو گئی اور دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ ہے آنریبل تھامس کارلائل سر کے الفاظ جنہیں میں یا ایھا المدثر کی گہرائی سے سمجھتا ہوں۔ قم فانذر، اس آیت کے پہلے ورڈ قم پر ذرا غور کریں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری دی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قم، اس ورڈ کو انگلش کے ورڈ رائز سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ ایک عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آتا ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ کتنی بڑی دعوت کی ذمہ داری کے لیے رائز، گروتھ، پروگریس، ڈیولپمنٹ، امپروومنٹ، پراسپیرٹی، بلاسم، لائف، موو فرام لوور پوزیشن ٹو ہائر ون۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا اللہ رب العالمین نے۔ یہ کوئی مقامی دعوت کی ذمہ داری نہیں تھی، کسی خاص نسل یا قوم کے لیے نہیں تھی۔ قم فانذر، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان ہے کہ اے راستے کو بھلائے ہوئے لوگوں، اے غلط راستوں پر چلنے والے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ راستہ تمہیں تمہاری تباہی کی اور لیے جا رہا ہے۔ رکو، ٹھہرو، ذرا سوچو تو صحیح، آگے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ قم فانذر، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کو اٹھائیے اور اپنے ہی آپ کا نقصان کرنے والے انسانوں کو ان کی حرکتوں کے انجام سے آگاہ کر دیجئے، الرٹ کر دیجئے۔
اللہ رب العزت کے پیغام کو خود پہلے ماننا، انا اول المسلمین، اور ذمہ داری کی شروعات کہ انسانیت غلط راستے پر چلی جا رہی ہے اور انسانوں کو آگاہ کرنا، الرٹ کرنا، کتنی بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ قم فانذر، ایک اکیلے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تمام اہل مذہب کو، جو اپنی اپنی تعلیمات ہم سچے اور ہمارا مذہب سچا بتاتے تھے۔ انہی اہل مذہب کے نبیوں اور رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کی سچائی کو خود حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اب تم لوگ جس راستے پر چل رہے ہو، یہ راستہ تمہیں تباہیوں کی اور لیے جا رہا ہے۔ یہ ہے قم فانذر۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ رب العالمین کے دین یعنی سسٹم کو اللہ ہی کی مدد سے اس طرح کمپلیٹ کر دیجئے کہ سپریم ساورنٹی صرف اور صرف ایک اکیلے مالک کی ہو، جس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی سسٹم ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کبریائی، ربوبیت صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سسٹم دنیا کے تمام قانون پر غالب آ جائے، کیونکہ اس سسٹم کو دنیا کے تمام قانون پر غالب آنا ہی ہے۔ ربک فکبر، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو اپنی زندگی میں اتنا بلند کرو کہ خود کے اندر صرف اسی کی کبریائی نظر آئے۔ یا ایھا المدثر کی یہ ذمہ داری جو اس آیت میں بتائی گئی۔ وثیابک فطہر، ثیاب کے معنی عرب میں سیلف یعنی ذات، پرسنالٹی یعنی شخصیت بھی لیا جاتا ہے۔ فطہر کے معنی پاکیزگی تو ہوتا ہی ہے، لیکن عرب لوگ اسے ہر غلط چیز سے کسی اچھی چیز کو دور رکھنا یعنی پاک رکھنا بھی سمجھتے تھے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس عظیم ذمہ داری کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کردار اور شخصیت کو نہایت ہی پاکیزہ رکھا جائے یا پاکیزہ بنایا جائے۔ اس سسٹم پر چلتے ہوئے ہر نیگیٹو سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کے لیے اس دین یعنی سسٹم کا صاف شفاف ہونا اور اس میں شامل ہونے والوں کے دل، دماغ اور نظر کا پاکیزہ ہونا بنیادی اصول ہیں۔ اس سسٹم میں دنیا کا کوئی بھی غلط قانون داخل نہ ہونے پائے، احتیاط برتنا، اس سسٹم میں شامل ہونے والوں کے کیریکٹر پاکیزہ ہو، یہ ہے ثیابک فطہر۔ والرجز فہجر، اس سسٹم میں شامل ہونے والوں کی ایسی تربیت ہو کہ ان کی سیرت میں مضبوطی اور پختگی پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے اس سسٹم پر چلنے میں آسانی ہو اور اس ذمہ داری سے ان کے من کے پاؤں نہ لڑکھڑائیں۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی آپ کو غیر قرآنی تصورات، نظریات، عقیدہ، مسلک، جو کچھ بھی ذہنوں میں بسے ہوئے غیر قرآنی بت ہیں، سب سے اپنے ہی آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا مخلصین لہ الدین، تم اپنے لیے دین یعنی اللہ رب العالمین کے سسٹم کو خالص کر لو کہ اس میں ذرا سا شائبہ بھی غیر قرآنی نہ آئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانیت کے سدھار کے لیے بہت ہی آسان بنا رکھا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس قرآن کریم سے خود کا سدھار کرنا چاہتا ہے؟ مجھے نکالنا ہوگا میرے دل و دماغ سے غیر قرآنی افسانوں کو اور صدیوں سے میرے اندر دفن اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی سمجھ کو، جو میرے من کے لحاف، رجائی، کمبل کے ملبے کے نیچے میں نے دفن کر کے رکھا ہوں، اور میں روزانہ اپنی من کی مانتے ہی رہتا ہوں اور اسے ہی خود کا معبود بنا لیا ہوں، جس کی وجہ سے میں زندہ ہوتے ہوئے بھی من سے مردہ ہوں۔ اسے ذہن کے ملبے سے کھینچ کر زندہ نکالنا ہوگا، مجھے اپنے ہی آپ کو بدلنا ہوگا، میری سوچ کو سدھارنا ہوگا، میرے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے اسے مجھے ہی صاف کرنا ہوگا۔ خود کے من کے صفائی کے سارے کام بھی تو مجھے ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ رب العزت نہیں بدلتا کسی قوم کے، کسی گروپ کے حالات، جب تک کہ اس قوم کے فرد اپنے ہی آپ کو بدلنا نہ چاہیں۔ سیلف کریکشن یعنی خود اپنے ہی آپ کو بدلنے کے لیے، خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی اس عظیم دعوت یعنی اوریجنل قرآن کریم کو آسان الفاظ میں، آسان سمجھ میں مجھ تک اور آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں تک پہنچانے والے اس مسلح کے فاؤنڈر اور ان کی وائف
جن کی بہت بڑی محنت تھی فیملی کے نشے من کو قرآن کریم سے سنوارنے کی، اور ان کے بیٹے جو قرآنک عربک کلاسز کے فاؤنڈر ہیں، ان 3 محترم افراد کو کچھ سالوں پہلے انہی مہینوں کے انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔ انہوں نے بہت محنت کی خود کے اور ہمارے غیر قرآنی بتوں کو نکالنے کی، اوریجنل قرآن کریم ہمیں سمجھانے کی، اور قرآن کریم کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرانے کی۔ اللہ مالک یوم الدین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اجر عظیم سے مالا مال کر دیجئے۔ اللہ غفور الرحیم سے میرے، آپ کے، ان کے اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے ہم میں سے جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے اور آسانیاں فراہم کرنے کی، ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں اور شفائے عاجلہ کاملہ مستقلہ عطا کرنے کی بھی درخواست کرتا ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔